بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ محترم سامعین و حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماہ رمضان اور قرآن ان دونوں کا چولی دامن کا ساتھ ہے۔ رمضان ایک زندگی گزارنے کا، زندگی کو اللہ کی طرف لے جانے کا مہینہ ہے، اور اس رمضان کے نصاب کا اور سلیبس کا نام قرآن پاک ہے۔ اور قرآن پاک کی محبت، شوق، ذوق، اس کی تلاوت کی طرف متوجہ ہونے کے لیے سب سے بہترین چیز نماز تراویح ہے۔ اسی لیے ہم غور کر کے دیکھ سکتے ہیں کہ ہمیشہ امت میں خود کو مسلمان کہنے والے افراد میں وہ تمام لوگ کہ جنہوں نے نماز تراویح کا اہتمام کیا، نماز تراویح کا احترام کیا، اس قوم میں، اس کے بچوں میں، بڑوں میں، بوڑھوں میں ہم کو حفاظ نظر آتے ہیں۔ اور خود کو مسلمان کہنے والے وہ طبقات و افراد کہ جن میں نماز تراویح کا نہ اہتمام نہ احترام، وہاں پہ ہم کو حفاظ کی تعداد نظر نہیں آتی۔ نماز تراویح رسول اکرم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک پسندیدہ عمل، اور موجودہ حالات و واقعات میں جو صورتحال ہمارے سامنے آ رہی ہے، اس موجودہ صورتحال میں بحث اس بات کی نہیں کہ نماز تراویح گھر میں ادا کی جائے یا مسجد میں ادا کی جائے، دونوں طرح سے اختیار ہے۔ اس چیز کو بنیاد بنا کر، اس چیز کو ایک مرکزی نقطہ بنا کر بہت سارے کالم نگار، بہت سارے ٹی وی پر بیٹھنے والے سقراط اور بقراط، بہت سارے اپنے آپ کو دین کا مفکر سمجھنے والے، اپنے آپ کو دین کا بہت بڑا چیمپئن تصور کرنے والے افراد اس کی حیثیت کو مشکوک بنانا چاہتے ہیں۔ اس کی حیثیت کو، اس کی جو قطعیت اور اس کی واقعیت ہے، اس کو ختم کرنا چاہتے ہیں، اور ان کی زبان سے بہکے ہوئے الفاظ ادا ہوتے ہیں کہ یہ حضرت عمر کی ایجاد ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ یہ ایجاد والی بات نہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ یہ تم پر لازم ہے کہ میرا اتباع کرو اور میرے صحابہ کرام خلفاء راشدین کا اتباع کرو۔ اور عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، جن کی ہیبت، جن کا رعب، دبدبہ، جلال، جن کی شان و شوکت، جن کی عظمت، جن کی واقعیت، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جماعت صحابہ میں جو ان کی ممتاز ترین حیثیت ہے کہ جس میں ان کو محدث کے لفظ سے یاد کیا گیا کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بے شمار مشورے ایسے ہیں کہ جو فرش پر بیٹھ کے مشورے دیتے ہیں، عرش معلیٰ سے پروردگار عالم کی بارگاہ سے اس مشورے کی تائید میں آیات قرآنی کا نزول ہو رہا ہے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام صحابہ کرام کے مشورے سے، ان کے اجماع سے، ان کو اکٹھا کر کے جس مجمع کے اندر، جس اجماع کے اندر حضرت عثمان غنی بھی ہیں، علی مرتضیٰ بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور دیگر بڑے بڑے کبار صحابہ کرام ہیں۔ اور یاد رکھیے کہ یہ بہت دقیق علمی بحث ہے، اس کے پہلو میں جانا نہیں چاہتے کہ جب کسی چیز پر صحابہ کرام کا اجماع ہو جائے تو اجماع ہونے کی وجہ سے وہ چیز اپنی قطعیت میں، اپنی واقعیت میں، اپنی مضبوطی میں، اپنے وزن میں، اپنے استقلال میں، اپنے استدلال میں، اپنے استنباط میں، اس کی حیثیت آیات قرآنی کے مترادف ہو جاتی ہے۔ صحابہ کرام کا اجماع ہو جانا، تمام صحابہ کرام کو اس موقع پر اکٹھا ہو جانا، اجماع ہو جانا نماز تراویح کے حوالے سے، یہ اس کی حیثیت کو بہت اونچے درجے پر لے جاتی ہے، اور امت میں اس کا رائج ہونا، امت میں اس کا جاری ہونا، یہ اس بات کا قطعی طور پہ ثبوت ہے۔ اس کی اہمیت کو، اس کی حیثیت کو ہم مشکوک بنانا شروع کرتے ہیں۔ بہت سارے کالم نگار، بہت سارے افراد بیٹھ کر اس کی حیثیت کو مشکوک بنانا شروع کر دیں۔ گھر میں پڑھنا، مسجد میں پڑھنا ایک الگ چیز ہے، لیکن یہ کہنا کہ صاحب یہ چیز ہی سرے سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے نہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے جو واقعات، جو باتیں، جو چیزیں منسوب ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام واضح طور پہ 3 دن تک اس نماز کی ادائیگی کے بعد جب صحابہ کرام چوتھے دن جمع ہوتے ہیں نہیں تعلیم فرمائی۔ کیوں فرمایا؟ کہ مجھے اندیشہ تھا کہیں یہ تم پر فرض نہ ہو جائے۔ یہ بات ہی اس بات کا ثبوت ہے اتنا بڑا کہ اس کو کتنی محبت ہے، اس نماز کو اللہ سے، اس نماز کے پڑھنے والے کو اللہ سے کتنی محبت، اور نبی علیہ السلام سے کتنی محبت۔ اور اس میں یہ کہا جائے کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایجاد ہے، گویا کہ اس میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی تضحیق کا، توہین کا پہلو ہے۔ اور آپ دیکھ سکتے ہیں سوشل میڈیا کا دور ہے، اللہ کریم ہر بات کو دنیا کے سامنے آشکارا کرتے ہیں۔ ہر وہ شخص جو سوشل میڈیا کو دیکھنے والا ہے بخوبی جانتا ہے کہ سب سے زیادہ ٹک ٹاک، مزاحیہ، سب سے زیادہ میمز کس کے بن رہے ہیں؟ لڈن جعفری، وہ شخص جس کا مذہب، جس کا عقیدہ، جس کا ایمان ہے صحابہ کرام کی گستاخی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں دکھا رہا ہے کہ جو میرے نبی کے صحابہ کرام کا گستاخ اور ان کا مذاق اڑاتا ہے، میں دنیا میں اس کا مذاق اڑوا دیتا ہوں، اسے نشان عبرت بنوا دیتا ہوں۔ تو نماز تراویح کی اہمیت، نماز تراویح کی حیثیت، نماز تراویح کا مقام، نماز تراویح کی شان،
یہ اس قابل نہیں کہ اس پر بیٹھ کر کوئی شخص اخبار کے کالم میں یا ٹی وی کے کسی پروگرام کے اندر بیٹھ کے اس کی حیثیت کو متعین کیا جائے. جو پوری امت مسلمہ میں 14 صدیوں سے رائج ہے. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امامت میں تمام لوگوں کو وہاں پر جمع کر دیا. سب نے نماز تراویح پڑھی اور نماز تراویح کو ادا فرمایا. اور بقول شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ پروردگار نے نماز تراویح کی 20 رکعت میں پورے سال کی نمازوں کا ایک قسم کا بونس اور کفارہ فرما دیا. فرماتے کہ صبح سے لے کے شام تک جو نماز ہم ادا کرتے ہیں اس میں اگر ہم شمار کریں 2 فرض فجر کے، 4 فرض ظہر کے، 4 عصر کے 10، 3 مغرب کے 13، 4 فرض عشاء کے 17، 3 وتر نماز واجب 17 اور 3 20، ان 20 رکعتوں میں پورے سال میں جو کمی کوتاہی ہو جاتی ہے اللہ کریم نماز تراویح کی برکت سے اس کمی کوتاہی کو پورا فرماتے ہیں. اس لیے ہم کو چاہیے کہ اس بحث و مباحثے میں نہ پڑیں. اور بقول علامہ اقبال کے اجتہاد عالمان تنگ نظر اقتدا بر رفتگاں محفوظ تر، یہ جو دائیں بائیں کے لوگ نکل کر نئی سے نئی باتیں، نئی سے نئی چیزیں کر رہے ہیں، اس قسم کے 2 اینٹ کے ملاؤں سے اور 2 اینٹ کے مجتہدین اور ان مفتیان جدیدہ سے بہترین طریقہ کار یہ ہے کہ جو محفوظ ترین، محبوب ترین، مضبوط ترین راستہ ہے، اس راستے کو ہاتھوں سے نہیں دانتوں سے اس راستے کو اس وقت میں مضبوطی کے ساتھ پکڑا جائے اور اس راستے پر گامزن رہا جائے. اور نماز تراویح کی اہمیت کو، اس کی حیثیت کو مشکوک قرار دینے کی، اس کی حیثیت کو کم کرنے کی کسی بھی کوشش کے اوپر نہ کان دھرا جائے، نہ اس پر عمل کیا جائے. اللہ تبارک و تعالی تمام حفاظ کرام، سننے والے، سنانے والے، سامعین، تمام نمازی حضرات، اللہ تعالیٰ ان سب کے لیے خیر و برکت کا معاملہ فرمائے. اور حفاظ کرام کی اس مجلس کو، محفل کو، اور اللہ کریم حفاظ کرام کی اس محنت کو نماز تراویح کی شکل میں تا صبح قیامت زندہ و پائندہ و تابندہ رکھے. اللہ کریم ہم کو رمضان اور قرآن ان دونوں چیزوں کی برکات سے فیض یاب ہونے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.